کرتے ہیں کہ ہم زکات نہیں دیں گے. کچھ لوگوں نے کہا ہم نبی کو دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اب کسی کو زکات نہیں دیں گے. ایک طرف نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ہے, ایک ہی مسلمہ کذاب کا فتنہ ہے, تو دوسری طرف اسود انسی کا فتنہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے, وہ بھی نبوت کے دعوے دار بن جاتی ہے. اور ایک طرف صحابہ کرام کے درمیان چند اجتہادی خطا پہ مبنی اختلافات جنم لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک طرف جو ہے جماعت صحابہ آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں, صحابہ غمگین ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ جناب محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بدن پہ اس کا سر سلامت نہیں رہے گا. حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں, رسول محترم کے جبین مبارک کو بوسہ دیتے ہیں, آپ کے پیشانی کو چومتے ہیں, چوم کر کے باہر آتے ہیں, جماعت صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں سن لو, جو محمد کی اطاعت کرتا تھا آج محمد کی وفات ہو گئی ہے, آج محمد دنیا سے جا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ رب العالمین حی ہے, اللہ رب العالمین پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی, افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اے لوگوں, کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کر کے کفرستان کے اندر چلے جاؤ گے, اسلام کو تم ترک کر دو گے؟ یہ خطبہ سننا تھا. جو تھوڑے سے اختلافات, جو اجتہادی خطا تھی, صحابہ نے اجتہادی خطا سے رجوع کیا اور جب کو یقین ہو گیا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, اختلاف پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا. یہ روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا اور جرف میں جب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے. صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. کہا لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے یا لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے. صحابہ کی یہ رائے تھی, جمہور صحابہ, کہ اس اسامہ کی لشکر کو روانہ نہ کیا جائے. ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر پورا مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے اور مجھے پورا یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے تب بھی میں لشکر اسامہ کو روانہ کروں گا, کیونکہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی اچھا تھی, رسول محترم کی خواہش تھی. اور لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کے عزم کو دیکھا تو صحابہ کرام نے سکوت اختیار کیا کہ ابو بکر حق پہ ہے, جو ابو بکر کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے امت اسلامیہ کو خرافات سے بچایا ہے, بدعات سے بچایا ہے, جنت کا راستہ دکھایا ہے, جہنم کے راستے سے متنبہ کیا ہے, مانعین زکات سے قتال کیا ہے, نبوت کے داروں کا قلع کما کیا ہے. خالد ابن زید, خالد ابن ولید کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو مقابلہ نبوت کے داروں سے انہوں نے کیا, تاریخ کے اوراق پلٹیے, جتنی بہادری کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ خالد ابن ولید نے ان کا کام تمام کیا, تاریخ کے اندر ویسی بہادری اور ویسا کارنامہ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا. لیکن صحابہ کرام کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, اپنے آپ کو نبی سے سچی محبت کہنے کرنے والے اور نبی سے محبت کے دمدار, نبی سے محبت کے دعوے دار آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں صحابہ, ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. لیکن جب بات آتی ہے امیر معاویہ کی, جب بات آتی ہے مغیرہ ابن شعبہ کی, جب بات آتی ہے ماعز ابن مالک الاسلمی کی, جب بات آتی ہے حضرت مصعب کی, اور جب بات آتی ہے اور دیگر صحابہ کرام کی, تو وہیں پہ جو ہے وہ حقیقی محبت کیا ہے اور دکھاوا کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آج انسان کو پاخانہ کر کے تشریف دھلنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہے, جس کو پاخانہ کر کے دھلنے کا طریقہ معلوم نہیں وہ آج صحابہ کے اوپر تان کے تیر چلا رہا ہے, تنقید کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تنقید کے خراج پہ صحابہ کرام کو رکھا جا رہا ہے. اور نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ باغی تھے, اور وجہ کیا تھی؟ معاویہ باغی اس وجہ سے تھے کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کا جو معاملہ پیش آیا اس معاملے کو بیان کر کے اور لمبی چوڑی تقریروں کے ذریعہ
مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تاریخ سے آگاہی ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ یہ قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں حضرت معاویہ باغی تھے، نعوذ باللہ وہ بخیل اور متعصب قسم کا آدمی تھا. یہ صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے. اور شہادتیں بیان کر کے، چاہے وہ شہادت علی اصغر ہو، شہادت علی اکبر ہو، شہادت حسین ہو، مسئلہ یزید ہو، اور اسی طرح سے خلافت کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں بیان کر کے یہ تعلیم دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، یزید کو حاکم بنا کر کے امیر معاویہ نے بہت بڑی غلطی کی اور بنو امیہ کو خاندان رسول سے بڑی دشمنی تھی. میرے بھائیوں، وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں. میرے بھائیوں، اتنا آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابہ، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا صحابہ کے بارے میں کہ غلطیاں ان سے ہوں گی، اجتہادی خطائیں ان سے ہوں گی. ان تمام اجتہادی خطاؤں کو جاننے کے بعد اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کا لقب دے کر کے یہ تعلیم دیا کہ صحابہ کی غلطیاں، جو اجتہادی غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں پر نظر التفات نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب رب نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم صحابہ کی عدالت کو مجروح کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کریں. اپنی عاقبت نہ خراب کریں. اور وہ چاہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی عدالت